اور جب پھر لوگ نہیں باز آتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس قوم کو جہاں نبی بھیجے جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو ڈھیل دینا شروع کر دیتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دینا شروع کرتے تھے، نعمتوں کی فراوانی کر دیتے تھے، پھر وہ خوب اس میں اکڑ جاتے تھے، نشہ دولت میں ڈوب جاتے تھے، اور انہیں اپنے ذرائع اور اپنے وسائل اور اپنی قوتوں پر جو ہے وہ اعتماد ہو جاتا تھا، تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچتے تھے اور پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اور یہاں پر جو کنکلوژن دیا جا رہا ہے اس ساری ڈسکرپشن کے بعد، اور وہ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر لوگ ایمان لاتے، وَلَوْ أَهْلَ الْقُرَىٰ بستیوں والے اگر ایمان لے آتے، اگر تقوی اختیار کرتے، تو زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ اگر اہل تورات اور انجیل کو نافذ کرتے تو آسمان سے بھی رزق ان کے لیے اترتا اور زمین سے بھی رزق ان کے لیے نکلتا۔ تو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے کیوں ہیں؟ دنیا کی دولت سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں نا، خواہشات نفس کو پانے کے لیے کرتے ہیں نا، تو یہ چیزیں تو ان کو اللہ کی فرما برداری کر کے بھی مل سکتی ہیں، لیکن شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، شیطان ان کو یہ چیز حق جو ہے اس کو مشکل کر کے دکھاتا ہے اور آسان راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف سے، ان لوگوں کو یہ مائنڈ سیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ ایزی کم ہے، یہاں سے ہم آسانی سے لے سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے راستے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق انسان کو اس کی تقدیر کے مطابق ملتا ہے، تو پھر اس لیے اس کو چاہیے کہ حلال ذریعہ اختیار کرے، یعنی حرام کے ذریعے بھی ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اس کی تقدیر میں ہے، زیادہ نہیں وہ لے سکتا، لیکن یہ کہ وہ اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اور یہی اگر وہ صبر سے کام لے، حلال ذریعے سے کمائے گا، تو اس کے لیے برکتیں نازل ہوگی۔ اور برکات کا جہاں تک معنی ہے، تو اس سے برکت جو ہے نا، اس کا میننگ بہت زیادہ واسٹ ہے، بہت وسیع معنی ہے اس کا۔ یہ صرف فزیکل نعمتیں نہیں ہیں، برکت محسوس کی جاتی ہے۔ برکت جو ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہے کہ مطلب صرف مال اور دولت کی فراوانی برکت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا جو اطمینان قلب ہے، جو اس کو نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اور وہ جو تھوڑا اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں اکثر دیا کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے، آپ شدید پیاس لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کم از کم 2 گلاس پانی پینا ہے، ایسے میں جب آپ بسم اللہ کہہ کے، آپ کو صرف آدھا گلاس بھی میسر ہے نا پانی کا، اور آپ بسم اللہ کہہ کے وہ پانی پیتے ہیں، تو 2 گلاس کی پیاس آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے برکت، یعنی وہ تھوڑا بھی آپ کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے معاملہ اللہ کا ہے، اور اللہ کون ہے؟ جو القدیر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ ہماری فیلنگز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری ضروریات کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمیں سیٹسفائی کر دیتے ہیں، اور سیٹسفیکشن ہی تو انسان گناہ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو پھر کیا ہے، ملے گا آپ کو سب کچھ، سب کچھ ملے گا، اور آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی، اور آخرت میں بھی پھر آپ کا بڑا اجر ہے، بڑا اجر۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اس بری کمائی کے حساب میں جو وہ کر رہے تھے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے نہیں مانا ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ 2+2 4 ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک پہ ہی گزارا ہو جائے گا؟ 3 کو نکال دیں گے ہم زندگی میں سے تو پھر ایک پہ گزارا ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ اللہ کی خاطر 3 چھوڑ رہے ہو تو وہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو دلی مسرت ملے گی، جو آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا، جو آپ کو اطمینان قلب ہوگا، وہ تو بغیر کسی حساب کے ہے۔
لیکن یہ کہ یہ جو ایمان کی حلاوت ہے نا، یہ جو ایمان کا ذائقہ ہے، یہ وہی چکھ سکتا ہے جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی اچانک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی لوگ قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ عموماً جو لوگ دنیا ہی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی زندگیاں اسی طرح ہوتی ہیں۔ دن میں ان کی مشغولیت دنیا میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا دنیا کمانے کے جگہ، اور رات میں وہ دن بھر کی مشغولیت کے بعد ایسے غافل پڑے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی یاد نہیں آتی۔ یہ گویا ایسے غافل لوگوں کا ایک لائف سٹائل ہے جو یہاں پر ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو اللہ کی اللہ کی پکڑ سے وہی غافل ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے اور وہ تباہی سے بچا بھی لیے جاتے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقع میں کوئی سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ کے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک مرتبہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اس کو ماننے والے نہیں تھے، یعنی اپنے تکبر میں۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر کے میں عہد پاس نہیں پایا، عہد کا پاس نہیں پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہاں گناہوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک عہد کی پاسداری نہ ہونا، یعنی ایمان لے کے ایمان ہی نہ لانا، اپنے خالق کو ہی نہ پہچاننا، یا بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنا، یعنی فسق۔ اور دوسرا ہے تکبر۔ ان کی وجہ سے دو اثرات ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ یہ کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب یہ جو مہر ہے دل پر جو لگ گئی، یا یہ جو اللہ کا عذاب ہے، اس کو ہم اپنے سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے دو طریقے یہاں ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ایک یہ کہ توبہ کر لیں، دوسرا یہ کہ نیکی کرنے میں جلدی کریں، تاکہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کے برے اثرات ہمارے اوپر مرتب نہ ہوں۔